یہ رجیم چینج ہوئی ہے شہباز شریف کے دور میں اب نئی روایت چل پڑی ہے. اب صحافی دیکھیں قتل ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کی قبریں بننا شروع ہو گئی ہیں. ارشد شریف ہمارے سامنے زندہ مثال, ابھی اس کی قبر کی مٹی خشک نہیں ہوئی, یہ دوسری قبر تیار کرنے کی تیاری میں ہے. تو میں یہ میاں صاحب کو یہ بالکل ان کو دستبستہ گزارش کروں گا کہ بنائیں میرے لیے قبر, لیکن وہ قبر جو ہے وہ اس کا ٹھیکہ ملک ریاض کو دیں جو بیریا ٹاؤن والے ہیں. بڑی قبر بنائیں. ایک قبر میں نے نہیں جانا, میں نے سارے جتنے بھی سرکش صحافی ہیں اس ملک میں جو آزادی اظہار کے لیے کام کر رہے ہیں, جو اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں, جو جمہوریت کی, جو آئین کی, جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں, جو سرکش صحافی ہے, میں چاہوں گا کہ وہ قبر اتنی بڑی بنے, ایک ہی دفعہ سارے صحافی اس میں دھر دیے جائیں, تاکہ اس ملک سے کرٹیسزم کرنا, اس ملک پہ اداروں کے حوالے سے سٹوریاں کرنا وہ بند ہو جائے. ساروں کی سردردی اشرافیہ کی جو ہے اس ملک کی وہ ختم ہو جائے, پھر آرام سے یہ اپنا جو ہے نا ہو رہے ہیں. ان 2 دنوں میں ایف آئی اے نے آپ کو کس طرح رکھا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ لیپ ٹاپ کا جو پاسورڈ ہے وہ ہمیں چاہیے ہر صورت میں. نہیں, لیپ ٹاپ کا ان کو پتا ہے ایف آئی اے کو. میں ایف آئی اے میرا دوسرا گھر ہے, دوسری طرح سے میرا اتنا وقت جو ہے وہ اپنے گھر میں نہیں گزرتا جتنا ایف آئی اے کے آفس میں گزرتا ہے. تو میں اسی لیے حیران ہوں کہ بٹ صاحب کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے تھی جو ڈی جی ایف آئی اے ہیں, کہ بھائی تم مجھے جانتے نہیں ہو, آپ نے مجھے آپ کی دعوت میں زندگی میں پہلی دفعہ بلوچستان گیا ہوں, آپ کی گاڑی پہ میں 15 دن گھومتا رہا ہوں چمن سے کفتان بارڈر تک, آپ کے گھر میں رہا ہوں. میں آپ کی جب پروموشن ہوئی گریڈ 22 کی تو میں کوئٹہ میں آپ کے گھر پہ تھا, وہاں پہ کیک کٹنگ کی. تو بٹ صاحب آپ کو تھوڑی شرم نہ آئی کہ آپ نے ایک صحافی کو دہشت گردوں کی طرح وہاں سے لاہور سے اٹھوایا, اور بھائی مجھے نوٹس ہی دے دیتے, میں لا ابائڈنگ سٹیزن ہوں, اور میں تو 15 سال ہو گئے رپورٹنگ کرتے ہوئے, میں تو بات ہی رول آف لا کی کرتا ہوں. شاید یہ کہہ رہے ہیں تو مجھے بلاتے اب میں آ جاتا, نہ آتا تو پھر آپ بھیجتے اپنی ٹیم, چھاپا مار ٹیم. یہ آپ پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے پیسے دے کے ان لوگوں سے انفارمیشن لی ہے. یہ ایف آئی اے والوں کا یہ پرانا وتیرہ ہے. یہ اس طرح کے کاروبار ایف آئی اے والے کرتے ہیں, مخبروں کو پیسے دینے, سورسوں کو پیسے دینے. صحافی کا یہ کام نہیں ہے, صحافی اس طرح کی گندی حرکتوں میں انوالو نہیں ہوتا. ایف آئی اے والے کیا کہتے ہیں, پریشر کس کا تھا؟ یہ ایف آئی اے والے سے پوچھیں, آپ کے پاس ہے, ان کے پوچھیں کون پریشرائز کر رہا ہے ان کو, کس نے کان کی پٹی. نہیں, مینٹل ٹارچر ضرور کر رہے ہیں کہ میں کنفیس کروں. بھائی میں کیوں کنفیس کروں, میں نے کسی کا کوئی کنفیشن کے لیے دباؤ, پاسورڈ کا کیا ہوا, کنفیشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. جی پاسورڈ بالکل میں نے نہیں دیا, لیکن مجھے پتا ہے ایف آئی اے کی کیپیسٹی, کنفیشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. اتنے سالوں سے کر رہا ہوں, کبھی توڑ سکتے ہیں تو پہ توڑ. کنفیشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں, کنفیشن کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں. بالکل بالکل. کیا کہتے ہیں وہ بار بار یہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ دیں اس کا, آپ بیان دیں کہ آپ نے یہ ڈیٹا دیا ہے. بھائی میں نے ڈیٹا نہیں دیا, میں نے کیسے میں مانوں اس چیز کو, اور میں نے ڈیٹا دیا ہوتا تو آج تک ہر چیز اسی طرح. کڑی دکھائیں, دیکھیں جی دیکھیں, یہ زیور پہنایا ایف آئی اے نے, اور یہ وہ ایف آئی اے ہے کہ جس میں میری فیملی سے زیادہ وقت جو ہے اس ایف آئی اے میں گزرتا ہے, اور یہ اس کا آپ دیکھ لیں آپ کی صلہ. اس ملک میں ویسے ہی میں کہتا ہوں کہ جو مری ہوئی, جو نئی مردہ حالت میں پارلیمنٹ ہے نا, اس کو کرنا کیا چاہیے. وہاں پہ جو کچھ بے ضمیر اور کچھ باضمیر چاند ایک ہیں, ان کو پتہ کرنا کیا چاہیے, ان کو لا بنا دینا چاہیے کہ اس ملک میں صحافت تا حکم ثانی بند ہے, اس ملک میں صحافت نہیں ہو سکتی. اچھا, پارلیمنٹ کی بھی معلومات چھپی تھی, تو یہ جو اب معلومات ہے اس میں فرق کیا ہے؟ یہ ایف آئی اے والے کو پوچھیں, یہ ایف آئی اے والے کو پوچھیں کہ اب ان کو کیا فرق نظر آیا. فائز عیسیٰ کیس میں سیم کیس ہے, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں دیکھیں, مجھے ایک اور اس پہ ڈیفینیٹلی بات یہ کرنی ہے کہ ہم صحافی جو ہیں ایک ایک کر کے قبروں میں جا رہے ہیں. وہ بھائی ایک بڑی قبر بناؤ, ملک ریاض کو ٹھیکہ دو, اس کا میاں صاحب کو چاہیے, کیونکہ پرانے تلے ہیں میاں صاحب کے ان کے ساتھ. تو ان ساروں کو نا, یہ متی اللہ جان, عمر چیمہ, یہ ساروں کو اس میں پھینکیں, اوپر سے پلستر کر دیں, جان چھوٹے آپ کی. پھر نہ آپ کی کوئی ٹیکس کی بات کرے گا, نہ آپ کی کوئی کرپشن پہ کو لکھے گا, نہ رول آف لا. کوئی ایکشن نہیں ہوا, آپ کے خلاف کیوں ہوا؟ یہ ان کو پتا ہونا چاہیے جی ایف آئی اے والوں کو, کیونکہ میں اتھارٹی نہیں ہوں, میں تو رپورٹر ہوں. اٹھایا گیا تھا تو کس حالت میں اٹھایا گیا یہ بتا دیں صرف. میں ناشتہ کر کے اپنی 4 بجے میں بیٹھا ہوا تھا, جمعے کا دن تھا, کپڑے پریس ہونے کے لیے گئے ہوتے کیونکہ جمعہ ظاہر پڑھنا تھا. انہوں نے 25-30 بندے مسلح ایسے گھسے ہیں جیسے کوئی او بی ایل آپریشن چل رہا ہے. بھائی کچھ شرم ہوتی ہے, کوئی تھوڑی بات, وہ خواجہ صاحب کا حیا ہوتی ہے. نوٹس ملا تھا؟ کوئی نوٹس نہیں آج تک ملا مجھے. اگر میں کہتا ہوں بٹ صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں, میری یہ جو سٹوری کی بار بار بات کر رہے ہیں, سٹوری کے چھپنے کے بعد بھی میں بٹ صاحب سے ملا ہوں. میرے ساتھ ایک میرا جرنلسٹ دوست بھی تھا, بٹ صاحب سیدھی تک چھوڑنے آتے ہیں مجھے. یہ صرف یہ بٹ صاحب نہیں ہے, ڈی جی ایف آئی اے جتنے بھی ان کے اس سے پہلے ڈی جی گزرے ہیں اتنا ریگارڈ کرتے ہیں پورا. اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ میری پروفیشنل انٹیگریٹی ہے, کریڈیبلٹی ہے. کس بات کی سزا دی گئی آپ کو؟ یہ محسن بٹ صاحب پوچھیں یا اس گورنمنٹ پوچھے, یہ اس گورنمنٹ کے پتہ نہیں کیا مسائل ہیں. ایک صحافی آلریڈی قبر میں چلا گیا, دوسروں کے لیے قبریں تیار کر رہے ہیں.